بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. باب العصبات. العصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم 4 أصناف: جزء الميت وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده. الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة، أعني أولاهم بالميراث جزء الميت أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله أي الأب، ثم الجد أي أبو الأب وإن علا، ثم جزء أبيه أي الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جده أي الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا. یہ ذوی الفروض کا بیان مکمل ہوا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عصبات کا بیان شروع فرماتے ہیں. چونکہ ابھی جو آپ حضرات تمرین لکھ رہے ہیں تو اس میں ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی عصبہ آ رہا ہے. مسئلہ بنانے میں عصبہ کا کتنا حصہ ہوتا ہے، کون کون حضرات عصبہ بنتے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے. شروع میں تو اجمالی طریقے سے یہ بات آئی تھی کہ ترکہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو ملتا ہے، اور ذوی الفروض کے بعد جو ترکہ بچتا ہے وہ عصبہ کو ملتا ہے. اور یہ مختصر بیان آیا تھا کہ عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لے لیتے ہیں، اور ذوی الفروض نہ ہو تو سارا مال وہ لے لیتے ہیں، جس کی تعریف صاحب کتاب نے کی تھی وَعِنْدَ الْانْفِرَادِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْمَالِ. پھر عصبہ کی 2 قسمیں کی گئی تھی: عصبہ بنفسہ، عصبہ سببی، وہ عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. پھر عصبہ نسبی جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو اور اس کو کہتے ہیں، اور عصبہ سببی جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. تو بہرحال یہ اجمالی بیان آیا تھا پہلے. آج اس کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے. تو باب العصبات، یہ عصبہ کی جمع ہے اور عصبہ عاصب کی جمع ہے. تو یہ عصبات یہ گویا جمع الجمع ہے. مرد کے جو باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس کو عصوبتن کہتے ہیں. عصوبتن کے معنی گھیرنے کے بھی آتے ہیں، احاطہ کرنے کے بھی آتے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے عصب القوم بالرجل، کہ جب آدمی کسی کو اپنی حمایت لے لے اور اس کے گرد جمع ہو جائے تو اس کو عصبہ اس وقت بولتے ہیں. تو وجہ تسمیہ یہ ہے کیونکہ میت کو یہ عصبہ کی جو قسمیں ہیں یہ گویا میت کو اپنے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس طریقے سے کہ اوپر کی طرف جائیں تو وہ ابوت باپ کا رشتہ ہوتا ہے، نیچے کی طرف جاتے ہیں تو بنوت بیٹے پوتے ہونے کا رشتہ ہوتا ہے، ایک طرف بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، دوسری طرف چچا ان کا رشتہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے گویا چاروں جانب سے رشتہ دار ہوتے ہیں. اس اعتبار سے گویا یہ میت کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال
یہ تو لغوی اعتبار سے ہوا. اصطلاحی اعتبار سے عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں، بلکہ وہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ لے لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض موجود ہو تو باقی ترکہ لے لیتے ہیں، باقی ماندہ لے لیتے ہیں. اور عصبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عصبہ نسبی اور ایک عصبہ سببی. عصبہ نسبی یہ نام سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جن کا میت سے ولادت کا اور نسب کا تعلق ہوتا ہے تو اس کو عصبہ نسبی کہتے ہیں. اور عصبہ سببی جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہوتا ہے، آزادی کا تعلق ہوتا ہے کہ میت کو انہوں نے آزاد کیا تھا، اس وجہ سے وہ عصبہ بنتے ہیں، تو ان کو عصبہ سببی کہتے ہیں. آپ وہ پہلا صفحہ بھی ذرا اسکرین پر دکھائیے تاکہ وہ بھی ساتھ ساتھ. پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک عصبہ بنفسہ ہی، ایک عصبہ بغیرہ ہی، ایک عصبہ مع غیرہ. یہ عصبہ کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کی دلیل حصر یہ ہے کہ جی اس کو دیکھیے، یہ اوپر آپ دیکھیں گے کہ عصبہ کی 2 قسمیں کی، عصبہ سببی، عصبہ نسبی. سببی کی طرف جائیں گے تو سببی کس کو کہتے ہیں؟ وہ مولا العتاق، وہ آزاد کرنے والے کا جو آقا ہوتا ہے. میت کو مثلا کسی نے آزاد کیا تو وہ عصبہ سببی ہے. اور عصبہ نسبی جن کا میت سے ولادت اور نسب کا تعلق ہوتا ہے. پھر اس کی طرف 3 نشان بنے ہیں، ایک عصبہ نسبی، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. تو یہ 3 قسمیں ہیں. ان کی دلیل حصر یہ ہے کہ جو عصبہ بنتا ہے اس کے اندر عصوبت یعنی عصبہ بننے کی صلاحیت اس کی ذاتی ہوگی یا غیر کی طرف سے آئی ہو. یعنی عصبہ بننے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر وہ ذاتی ہے یا غیر کی وجہ سے وہ صلاحیت اس کے اندر آئی ہے. اگر عصبہ بننے کی صلاحیت اس کی ذاتی ہے تو وہ عصبہ بنفسہ ہی کہلاتا ہے. اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں، جیسا کہ اس کے اندر آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں. اور اگر غیر کی وجہ سے عصوبت آئی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو عصوبت مذکر کی وجہ سے آئی ہوگی یا مؤنث کی وجہ سے آئی. اگر عصوبت مذکر کی وجہ سے آئی ہے یعنی جو غیر عصبہ بنا رہا ہے تو وہ غیر یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اگر وہ غیر مذکر ہے تو وہ عصبہ بغیر ہی ہے، اور اگر وہ غیر مؤنث ہے تو وہ عصبہ مع غیر ہی ہے. یہ اس کی دلیل حصر ہے. اب آپ یہاں دیکھیے عصبہ بنفسہ ہی اس کے تحت 4 قسمیں کی گئی ہیں. عصبہ بنفسہ ہی، چونکہ عصبہ بنفسہ ہی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر عصوبت عصبہ بننے کی صلاحیت ذاتی ہو. اب دیکھیے اس کی 4 قسمیں ہیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء الاب، جزء الجد. مولانا زید صاحب اگر آپ اس کو اشارہ سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ پر اشارہ کر دیجیے گا خط لگا کر کے تاکہ معلوم ہو جائے. تو جزء المیت عصبہ بنفسہ ہی کی یہ سب سے پہلی قسم ہے، جزء المیت. جزء المیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کی جو مذکر اولاد ہے، کیونکہ یہ عصبہ بنفسہ ہی کی قسم ہے. اور عصبہ بنفسہ ہی کی تعریف یہ ہے کہ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى، جو مصنف علیہ الرحمٰن نے عبارت کے اندر کی ہے، فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى، اس کو عصبہ بنفسہ ہی کہتے ہیں. یعنی عصبہ بنفسہ ہر وہ مذکر کہلاتا ہے. عصبہ بنفسہ ہی میں مذکر کی قید بھی لگائی ہے. کل ذکر ہر وہ مذکر کہلاتا ہے کہ لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، کہ اس کی نسبت جب میت اس طرف کریں گے تو کوئی مؤنث درمیان میں نہ آئے. اب یہاں دیکھیے عصبہ بنفسہ ہی میں جو
जुजुल मय्यत है, इसमें इब्न आएगा, बेटा। चूंकि असबाब नफ्सी की तारीफ में कुल्लू ज़करिन फरमाया कि जो मुज़क्कर, तो जुजुल मय्यत में जो असबा बनेगा तो मालूम हुआ कि मुज़क्कर ही बनेगा। तो लिहाजा जुजुल मय्यत में बेटा बेटी दोनों आते हैं, लेकिन असबा बिनफ्सी जो बनेगा वो बेटा बनेगा, बेटी नहीं। वो असबा बिगैरिही में आएगी, असबा बिनफ्सी में नहीं। तो असबा बिनफ्सी में पहले नंबर पर जुजुल मय्यत है, और जुजुल मय्यत का मतलब है इब्न, बेटा। अगर बेटा नहीं है किसी वजह से तो फिर इब्नुल इब्न यानी उसका बेटा यानी पोता। पोता नहीं है तो पड़पोता, पड़पोता नहीं है तो सकड़ पोता, यानी नीचे तक आप चले जाए। और अगर ये नहीं है, जुजुल मय्यत नहीं है, तो अब दूसरे नंबर पर असलुल मय्यत आएगा। असलुल मय्यत का मतलब यानी बाप, अब कि वो आसबा बनेगा। अगर बाप नहीं है तो फिर जद का नंबर आएगा, दादा, वो आसबा बनेगा। अगर दादा भी नहीं है तो फिर परदादा आसबा बनेगा। अगर वो भी नहीं है तो उस ऊपर सकड़ दादा वगैरह। तो ये असल मय्यत हो गया। और अगर ये दोनों किस्में नहीं है तो जुज़उल अब यानी बाप की औलाद। और बाप की औलाद में कौन आएगा? जो बाप की औलाद है वो आपकी क्या लगेगी? जाहिर सी बात है कि उसको भाई कहेंगे, इखवा इसको कहा है। तो तीसरे नंबर पर भाई आसबा बनेगा। अगर भाई मौजूद है तो आसबा बनेगा, भाई नहीं है तो इब्नुल इखवा यानी भाई का बेटा नहीं भतीजा आसबा बनेगा, भाई का बेटा आसबा बनेगा। अगर वो नहीं है तो भाई का पोता बनेगा, पड़पोता बनेगा। इस तरतीब से ये जुजुल अब आएगा चौथे नंबर पर। नक्शा आप देखते रहिए और उसी में आप ये चीजें सारी उसी में है। उसके बाद जुज़उल जद। जुज़उल जद का मतलब है दादा की औलाद। तो जो दादा की औलाद होती है तो उसके अंदर आमाम आएगा। यहाँ जद से मुराद जद्द सही है, यानी जद्द सही यानी दादा की औलाद, नाना की औलाद नहीं, वो मुराद नहीं है। तो जुज़उल जद, तो दादा की औलाद में अल आमाम चचा आएंगे। अगर चचा नहीं है तो चचा का बेटा इब्नुल आमाम हुआ आएंगे और नीचे तक। तो बहरहाल आसबा बिनफ्सी की तारीफ ये हुई कि आसबा बिनफ्सी वो मुज़क्कर कहलाता है कि अगर उसकी निस्बत मय्यत तरफ करे तो मुअन्नस का वास्ता ना है। तो देखिए यहाँ पर ये चारों किस्मों में ये बराह रास्त मय्यत से इनका ताल्लुक होता है, दरमियान में किसी मुअन्नस का वास्ता नहीं होता है। और इन चारों में तरतीब होती है कि अल अक़रब फल अक़रब, जिसको मुसन्निफ अलैहिर्रहमा बयान कर रहे हैं, अल अक़रब फल अक़रब। अभी मैं नक्शा समझा रहा हूँ तो इसलिए आप नक्शे ही की तरफ नजर रखें कि इन चारों किस्मों में असबाब नफ्सी की अल अक़रब फल अक़रब का कायदा चलेगा। और अल अक़रब फल अक़रब जो है ऐसे भी होगा कि जुज़ुल मय्यत में भी अल अक़रब फल अक़रब होगा। जुज़ुल मय्यत में कैसे? यानी असबा बनने में पहले बेटा मुकद्दम होगा। अगर बेटा नहीं है तब पोता असबा बनेगा। अगर पोता भी है बेटा भी है तो असबा बनाएंगे अल अक़रब के कायदे से बेटे को, पोते को महरूम कर देंगे। पोता है पड़पोता है तो अल अक़रब के कायदे से पोते को असबा बनाएंगे और पड़पोते को महरूम कर देंगे। तो जुज़उल मय्यत में इस तरतीब से अल अक़रब फल अक़रब का कायदा चलेगा। इसी तरह असलुल मय्यत में भी अल अक़रब फल अक़रब का कायदा होगा कि पहले नंबर पर अब को असबा बनाएंगे और दादा भी मौजूद है तो दादा महरूम हो जाएगा। तो गोया बाप और दादा होने की सूरत में बाप को असबा बनाते हैं और दादा महरूम हो जाता है, और दादा और परदादा दोनों है तो फिर दादा असबा बनेगा, परदादा महरूम हो जाएगा। तो असले मय्यत में भी ये कायदा चलेगा अल अक़रब फल अक़रब का, यानी बाप के होते हुए दादा महरूम हो जाता है। उसके बाद जुज़ुल अब। जुज़ुल अब का मतलब भाई। इसमें भी अल अक़रब फल अक़रब का कायदा चलेगा कि अगर भाई मौजूद है तो भाई की औलाद यानी जो भतीजा लगता है वो महरूम। भाई का बेटा और भाई मौजूद है तो भाई असबा बनेगा, चूंकि वो अक़रब है मय्यत के, तो इसलिए भाई का बेटा भाई का पोता महरूम है। तो इसमें भी अल अक़रब फल अक़रब का कायदा चलेगा। इसी तरह जुज़उल जद, इसमें भी अल अक़रब फल अक़रब का कायदा चलेगा कि अल अक़रब फल अक़रब, अगर चचा मौजूद है तो चचा का बेटा
وہ محروم ہو جائے گا، چچا کا پوتا وہ محروم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چاروں قسمیں، جزء المیت میں بھی الاقرب فالاقرب کا قاعدہ چلے گا، اصل المیت میں بھی چلے گا، جزء الام میں بھی جاری ہوگا اور جزء الجد میں بھی جاری ہوگا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب کا قاعدہ اس ترتیب سے بھی چلے گا. اس ترتیب سے جزء المیت، اصل المیت، جزء الاب، جزء الجد، یہ چار قسمیں جو ترتیب وار ہیں، تو ان میں بھی الاقرب فالاقرب کا قاعدہ چلے گا کہ جزء المیت کے ہوتے ہوئے اصل میت جزء اب جزء جد عصبہ نہیں بنے گا. تو الاقرب اقرب کون ہے؟ جزء المیت ہے، تو جزء المیت یہ پہلے نمبر پر عصبہ بنے گا. اگر جزء المیت نہیں ہے تو پھر اصل میت یعنی باپ یہ عصبہ بنے گا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جزء الاب کا نمبر آئے گا، وہ عصبہ بنے گا یعنی بھائی. اور اگر بھائی بھی نہیں ہے تو پھر چچا کا نمبر آئے گا. تو اس ترتیب سے بھی اس میں الاقرب فالاقرب کا قاعدہ جاری ہوگا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، تو اسباب کس کو بنائیں گے؟ تو ان میں جو سب سے قریب بھائی ہے تو اس کو بنائیں گے. اور اگر بھائی یہ بیٹا ہے اس کو اسباب بنائیں گے. اور اگر اصل میت موجود نہیں ہے تو پھر جزء الاب یعنی بھائی کو بنائیں گے. بھائی نہیں ہے تو پھر چچا کو بنائیں گے. تو الاقرب فالاقرب کا یہ قاعدہ اس ترتیب سے چلے گا تینوں اعتبار سے، یعنی نیچے کے اعتبار سے بھی چلے گا اور برابر کے اعتبار سے بھی چلے گا. تو بہرحال یہ تو تفصیل تھی عصبہ بنفسہ. اس کے بعد اسی نقشے میں آپ دیکھیے عصبہ بغیرہ. عصبہ بغیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر عصبہ بننے کی صلاحیت اپنی نہیں ہے بلکہ اس کو عصبہ بنانے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے. اس لیے عصبہ بغیرہ کی تعریف جو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عصبہ بغیرہ ہر وہ مؤنث کہلاتی ہے جن کا حصہ شریعت نے ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے نصف یا ثلثان مقرر فرما دیا اور وہ اپنے بھائیوں کی موجودگی میں عصبہ بغیرہ ہوتی ہے. تو عصبہ بغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عصبہ بغیرہ وہ بنتی ہیں، وہ مؤنث بنتی ہیں جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہوتا ہے. لیکن جب ان کا بھائی آ جاتا ہے تو وہ پھر ان کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے. اس کا جو مصداق ہے وہ چار عورتیں ہیں. دیکھیے آپ نیچے چار عورتیں لکھی ہوئی ہیں: بیٹی، بنت، بنت الابن پوتی، اخت لیابن و ام حقیقی بہن، اخت لیابن اللاتی بہن. یہ چار عورتیں ہیں جو عصبہ بغیرہ کی مستحق ہوتی ہے اور عصبہ بغیرہ کا مصداق ہوتی ہے. اس کے بعد عصبہ مع غیرہ. عصبہ مع غیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عصبہ بنانے والا مرد نہیں ہوتا بلکہ عصبہ بنانے والی بھی عورت ہی ہوتی. جیسا کہ دلیل حسن میں نے یہ بات بتائی تھی کہ عصبہ مع غیرہ وہ مؤنث ہوتی ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہاں اس کا مصداق دو عورتیں ہیں: اخت لیابن و ام حقیقی بہن اور ایک اللاتی بہن. یہ دونوں کی دونوں عصبہ بنتی ہیں بیٹے کی وجہ سے. یہ دونوں کے دونوں عصبہ بنتی ہیں کس کی وجہ سے؟ ان بیٹی کی وجہ سے. چونکہ حدیث میں آتا ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ. تو اس وجہ سے ان کو عصبہ بنایا جاتا ہے اور ان کو عصبہ مع الغیر کہتے ہیں چونکہ ان کو عصبہ بنانے والی مؤنث ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختصر طریقے سے عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ کا بیان تھا. باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر عبارت کے اندر آ رہی ہے. جی کوئی بات معلوم کرنی ہے؟ دیکھیے اس کا ترجمہ فرماتے ہیں: باب العصبات، یہ عصبات کا بیان ہے. العصبات النسبیہ ثلاثۃ، یہ عصبہ نسبی تین ہے: عصبۃ بنفسہ، عصبۃ بغیرہ، عصبۃ مع غیرہ.
ایک عصبہ بنفسہ ہوتا ہے، ایک عصبہ بغیرہ ہوتا ہے، اور ایک عصبہ ما غیرہ۔ اما العصبۃ بنفسہ، بہرحال عصبہ بنفسہ، اس کی تعریف کرتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، کہ عصبہ بنفسہ تو ہر مذکر ہوتا ہے جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں کوئی مؤنث واسطہ نہ بنے، کہ اس کی نسبت میت کی طرف جب کریں گے تو درمیان میں کوئی مؤنث نہ آئے۔ اب دیکھیے عصبہ بنفسی میں آپ نے نقشے میں دیکھا کہ عصبہ بنفسی میں جو 4 قسمیں ہیں، ان کا جب میت سے رشتہ جوڑتے ہیں تو درمیان میں کوئی مؤنث واسطہ نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں ہم 4 اصناف، اور اس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی عصبہ بنفسی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ جزء المیت، ایک جزء میت یعنی میت کی فرع، یہاں جز کا لفظ ہے لیکن مراد اس سے مذکر ہے، کیونکہ جز کا لفظ میت کی اولاد، اب میت کی اولاد میں بیٹا بھی آتا ہے بیٹی بھی آتی ہے، لیکن مراد یہاں بیٹا ہے۔ اسی طرح اصل المیت، میت کی اصل یعنی جسے باپ دادا، اور جزء ابیہ، اور میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کی اولاد جیسے بھائی وغیرہ، وجوز جدہ، اور میت کے دادا کی اولاد جیسے چچا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ اس عبارت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں، اور اس میں ترتیب بھی یہی ہے جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ جزء میت یہ اصل میت پر مقدم ہوتا ہے، اور اصل میت یہ جزء اب پر مقدم ہوتا ہے، اور جزء اب یہ جزء جد پر مقدم ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد جو عبارت ہے الاقرب فالاقرب، کہ قریب تر رشتہ دار پھر اس سے قریب تر، الاقرب فالاقرب، کہ قریب تر رشتہ دار پھر اس سے قریب تر، یعنی کہ اس میں یہ قاعدہ، یعنی مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ الاقرب فالاقرب کے ان میں ترتیب یہ رکھی جائے گی کہ پہلے قریب تر رشتہ دار پھر اس سے جو اس سے قریب، یرجحون بقرب الدرجہ، اور یہ عصبہ جو ہیں ان کو درجے کے قریب ہونے کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی۔ یرجحون بقرب الدرجہ، یعنی درجے کے اعتبار سے ان کو درجے کے قریب ہونے کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی، یعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، یعنی ان میں میراث کی سب سے زیادہ حقدار وہ جزء میت ہوں گے، البنون یعنی بیٹے، ثم بنوہ پھر ان کے بیٹے، وَإِن سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک، ثم اصلہ پھر اس کی اصل، میت کی اصل یعنی باپ، الاب، ثم الجد پھر دادا، ابو الاب یعنی جد سے مراد ابو الاب۔ یہ اس لیے تفسیر کی ہے مصنف علیہ الرحمہ نے تاکہ جد سے مراد جد فاسد کا ذہن نہ جائے کہ جد سے مراد یہاں ابو الاب ہے یعنی جد صحیح، وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ اوپر تو ہو یعنی دادا پر دادا، یہ ثم جزء ابیہ پھر باپ کی اولاد، باپ کی اولاد یعنی الاخوہ یعنی بھائی، ثم بنوہم پھر بھائی کے بچے اور ان کے بیٹے، وَإِنْ سَفَلُوا اگرچہ نیچے تک ہوں، ثم جزء جدہ پھر میت کی دادا کی اولاد یعنی الاعمام یعنی چچا، ثم بنوہم پھر جو ان کے بیٹے ہوں، وہ انصفلوا اگرچہ نیچے تک ہوں۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں تک یہ بیان فرمایا ہے کہ ان عصبات میں، عصبہ بنفسہ میں اس ترتیب کا لحاظ کیا جائے گا، اور اقرب کی موجودگی میں ابعد کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یرجحون بقوۃ القرابہ، کہ پھر رشتہ داروں کو یعنی ان عصبات کو
ان کو ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کی بنیاد پر. یعنی پہلا اصول تو ہوا الاقرب فالاقرب کا، دوسرا اصول یہاں سے بیان فرماتے ہیں ثم یرجحون بقوت القرابہ، پھر ان عصبات میں ترجیح دی جائے گی نسبات کو قوت قرابت کی بنا پر. اس طریقے سے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں. آنی فرماتے ہیں میں مراد لیتا ہوں اس سے کہ ان ذل قرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ، کہ دو قرابت والے عصبہ وہ زیادہ مستحق ہوں گے ایک قرابت والے سے. ذکرن کان او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث. اب اس کی مثالیں آ جائیں گی کہ مذکر ہو مؤنث کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقی بہن ہے ایک علاتی بہن ہے. تو حقیقی بہن وہ مقدم ہوں گی عصبہ بننے میں علاتی بہن سے، چونکہ بہنوں کو عصبہ بنایا جاتا ہے بیٹیوں کی وجہ سے. اگر بیٹی موجود ہے مرنے والے کی اور ایک بہن حقیقی ہے اور ایک بہن اللہ، تو یہ حقیقی بہن یہ عصبہ بن جائے گی اور جو علاتی بہن ہے یہ محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ قوت قرابت اس کے اندر زیادہ ہے چونکہ وہ اخت لابن و امن ہے، باپ اور ماں دونوں شریک، وہ صرف اخت لابن. تو یہ اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان ذا القرابتین اولا من ذی قرابت واحدہ ذکرن کان او انثی. باقی جو ہے انشاءاللہ کل ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.